بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں شہرۂ آفاق ناول میں ایک جاسوس تھا، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب اور میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے محترم ناظرین و سامعین، ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی 16ویں قسط کی جانب۔ ایک مرتبہ پھر میں آشرم کی طرف جا رہا تھا۔ میجر بھاسکر کو ایک مرتبہ دیکھ لینے کے بعد اب میری گھر واپسی کا کوئی جواز باقی نہیں رہا تھا۔ آشرم کے دروازے پر وہ آنے جانے والوں کی بھیڑ میں شامل ہو گیا۔ میں بھی اس کی نظروں میں آئے بغیر اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ جب وہ آشرم میں داخل ہوا تو میں نے سوامی دیانند کے خاص سیواداروں کو اس کا خصوصی احترام کرتے دیکھا۔ وہ سیدھا مہاراج کے کمرہ خاص کی طرف گیا تھا۔ اس کی شکل دیکھتے ہی ایک محافظ اندر چلا گیا۔ چند سیکنڈ کے بعد ہی وہ باہر نکل آیا اور اس نے میجر بھاسکر کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ اب سوامی دیانند کے متعلق مجھے یقین ہو چلا تھا کہ وہ صرف بھارتی راسپوٹن ہی نہیں بلکہ کچھ اور بھی ہے۔ میں ان لوگوں کی بھیڑ میں شامل ہو گیا جو اس کے کمرہ خاص کے باہر بھجن کتھا کر رہے تھے۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے والا مخصوص چھوٹا سا زہر آلود خنجر نما چاقو میرا واحد ہتھیار تھا جو اکثر خطرناک مقامات پر میں اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ مجھے علم تھا کہ ایک کاری وار اس بھیڑیے کے لیے کافی ہے، لیکن اتنے بھرے مجمع میں یہ کیسے ہوگا؟ میجر بھاسکر کو دیکھ لینے کے بعد اس کے خلاف میرے دل میں پہلے سے موجود نفرت دو چند ہو گئی تھی۔ قریباً 20 منٹ کے بعد وہ باہر نکلا۔ اس کے انتظار کی شدت سے میرے اعصاب تڑکنے لگے تھے اور یہ 20 منٹ میرے لیے 20 صدیاں بن گئے تھے۔ میں جلد از جلد کچھ کر گزرنے کے لیے بے تاب ہوا جاتا تھا۔ حسب روایت باہر نکلتے اور اندر داخل ہوتے وقت گروجی کی داسیوں نے اس کے ماتھے پر چندرا اور تلک لگایا تھا، جس نے اس کے چہرے کی خونخواری اور بدنمائی کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ اسے دیکھ کر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے صدیوں پرانے دور کا کوئی شاہی جلاد قبر سے اٹھ کر واپس چلا آیا ہو۔ وہ آشرم سے باہر نکل رہا تھا اور میں دبے قدموں اس کے تعاقب میں تھا۔ اس اثناء میں نے اپنا منصوبہ ترتیب دے لیا تھا اور فرار کے امکانات کا جائزہ بھی لے لیا تھا۔ جیسے جیسے وہ باہری برآمدے کے نزدیک ہوتا جا رہا تھا، خنجر پر میری گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی اور میں اس کے اور اپنے درمیان فاصلہ کم کرتا جا رہا تھا۔ جب میجر بھاسکر برآمدے کے اس حصے پر پہنچا جہاں بجلی سپلائی کرنے والا مین سوئچ بورڈ لگا تھا، میں نے پھرتی سے ایک گملہ اٹھایا اور سوئچ بورڈ پر دے مارا۔ دوسرے ہی لمحے لائٹ آف ہو گئی۔ میرے اندازے کے مطابق وہ اچانک پیش آ جانے والی صورتحال سے بوکھلا کر واپس پلٹا اور میری زد میں آ گیا۔ اس کے خلاف میرے دل میں سمائی نفرت سمٹ کر میرے بازوؤں میں آ گئی تھی۔ میں نے ٹریننگ کا بہترین داؤ آزمایا اور اسے پھرتی سے کاٹ کر پھینک دیا۔ خنجر اس کے دل میں پیوست ہو کر اپنا کام مکمل کر چکا تھا۔ میں نے اسے باہر کھینچا، اوپر اوڑی چادر میں اسے چھپا لیا۔ میجر بھاسکر مرتے ہوئے زخمی درندے کی طرح کراہتا رہا۔ ابھی وہاں کسی کی آنکھیں اس قابل نہیں ہوئی تھیں کہ اندھیرے میں حملہ آور کو پہچان سکیں۔ برآمدے میں بمشکل 5-6 مرد عورتیں موجود تھے، لیکن وہ بھی ہماری طرف متوجہ ہونے سے رہے۔ اس کے ناپاک خون کی صرف چھینٹیں میری چادر پر گری تھیں۔ اس کے علاوہ میرے کپڑے بالکل محفوظ تھے۔ میں اندازے سے چند سیکنڈ بعد ہی آشرم سے باہر آ چکا تھا۔ اس اثناء میں اندر کھلبلی مچ چکی تھی کیونکہ بھاسکر کی چیخو پکار نے کچھ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ لوگ دیوانہ وار باہر کی طرف لپک رہے تھے اور دھکم پیل میں ایک دوسرے کو پاؤں کے نیچے روند رہے تھے۔ جب تک سوامی دیانند کے چیلے مشلیں روشن کرتے، میں بھاگنے والوں کی بھیڑ میں وہاں سے کافی دور نکل گیا تھا۔ اپنی چادر میں نے آشرم کے قریب ندی میں پھینک دی تھی، جس کا تیز رفتار پانی اسے دور بہا لے گیا تھا۔ خود ایک موٹر سائیکل سوار سے لفٹ لے کر سڑک تک پہنچا اور ایک لوری کے ذریعے لدھیانہ آ گیا۔ ابھی میں اس واقعے سے غیر متعلق ہی رہنا چاہتا تھا۔ وہ رات میں نے لدھیانہ میں گزاری اور اگلے روز دوبارہ رائے کوٹ پہنچ گیا۔ راستے میں ایک اخبار میں نے اس درندے کی موت کی خبر پڑھی تو مجھے اطمینان ہوا۔ اخبار میں صرف یہ لکھا تھا کہ آشرم میں بجلی فیل ہو جانے کی وجہ سے کچھ لوگ زخمی ہو گئے جبکہ ایک یاتری مارا گیا۔ سوامی جی کی طرف سے یہ بیان جاری ہوا تھا کہ یہ ان کے کسی دشمن کی شرارت ہے اور اس یاتری کی موت کا ذمہ دار بھی ان کا کوئی دشمن ہی ہے جسے وہ اپنی گپت شکتی کے ذریعے جلد منظر عام پر لے آئیں گے۔ انٹیلیجنس نے بڑی چالاکی دکھائی تھی اور میجر بھاسکر کو عام شہری ظاہر کیا تھا، لیکن یہ خبر چھپ نہیں سکتی تھی
کیونکہ اسی رات سیکیورٹی حکام نے ضلع بھر کے اسمگلروں کے اڈوں پر چھاپے مارنے شروع کر دیے تھے اور سرکردہ اسمگلروں کی گرفتاریاں شروع ہو گئی تھیں، جو اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ خفیہ پولیس کو یقین تھا کہ میجر بھاسکر کا قتل ملکی یا غیر ملکی سازشوں کا نتیجہ ہے۔ میرے گھر پہنچنے تک یہ خبر سارے رائے کوٹ میں پھیل چکی تھی، کیونکہ سوامی کے آشرم سے متعلق پہلے ہی بہت سی پراسرار باتیں لوگوں میں کہیں سنی جاتی تھیں، اور ایسی باتوں میں لوگ زیادہ ہی دلچسپی ظاہر کرتے تھے۔ میں نے گھر والوں کو یہی بتایا تھا کہ مجھے اس واقعے کا علم اخبار کے ذریعے ہوا ہے۔ بابو جی نے تو خسکم جہاں پاک کہہ کر اس پر سب سے زیادہ جامع تبصرہ کر دیا تھا۔ کیا مطلب؟ کون تھا مقتول؟ میں نے بابو جی کے ریمارکس پر حیرانگی سے پوچھا۔ بہت بڑا آدمی تھا بیٹا، کسائی تھا، کسائی، اسے ایسی ہی موت مرنا چاہیے تھا، انہوں نے مختصر سا جواب دیا، اور میں ان کے ذرائع معلومات کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ انہیں شاید رات ہی میجر بھاسکر کے قتل کی اطلاع مل گئی تھی۔ میں ان کے نکسلائیڈ ہونے کی اطلاع کے بعد سے خاصا محتاط ہو گیا تھا۔ میں نے ان کا اعتماد اس حد تک تو حاصل کر لیا تھا کہ میرے متعلق وہ شک میں مبتلا نہیں ہو سکتے تھے، لیکن انسانی ذہن کا کیا بھروسہ، کسی بھی لمحے بھٹک جائے۔ میں نے اس مسئلے کا حل بھی اب ڈھونڈ لیا تھا، لیکن ابھی مجھے وقت کا انتظار تھا۔ میجر بھاسکر کی موت نے بھارتی انٹیلیجنس کو بوکھلا کر رکھ دیا۔ لدھیانہ اور سرحدی علاقوں میں بسنے والا شاید ہی کوئی مشتبہ شخص ان سے بچ پایا تھا۔ جس کسی پر بھارتی انٹیلیجنس کو ذرا سا بھی شک ہو جاتا کہ اس شخص کا کبھی ماضی بعید میں بھی پاکستانی سمگلروں سے تعلق رہا ہے، وہ اسے کھینچ کر امرتسر انٹروگیشن سینٹر میں لے جاتے تھے، جہاں پہلے ہی سینکڑوں کی تعداد میں مشتبہ سمگلر اور اس پیشے سے وابستہ دوسرے لوگ موجود ہوتے تھے۔ نوارد پر تشدد کا سلسلہ شروع ہو جاتا، لیکن وہ بیچارے کچھ جانتے تو بتاتے، وہ تو خود بھونچ کے رہ گئے تھے۔ یقیناً وہ بھی دل ہی دل میں اپنے محسن کے شکر گزار ہو رہے ہوں گے، جنہوں نے انہیں ایک گھٹیا دشمن سے نجات دلا دی تھی۔ خطرناک صورتحال کے پیش نظر بھارتی سیکیورٹی حکام کچھ زیادہ ہی چوکنے ہو گئے تھے، اور مشتبہ مقامات پر انہوں نے کڑی نظر رکھنی شروع کر دی تھی۔ ان حالات میں مجھے کچھ عرصے کے لیے اپنی سرگرمیاں معطل کرنے اور صرف آرام کرنے کا حکم ملا۔ مناسب یہی تھا کہ میں فی الحال پردہ اسکرین سے ہٹ جاؤں۔ میں لدھیانہ چلا آیا اور پرکاش کے ساتھ رہنے لگا۔ اسے میں نے یہی بتایا تھا کہ ماتا جی کے حکم پر میں نے فی الحال سیر و سیاحت بند کر دی ہے۔ پرکاش نے اس بات پر بھگوان کا شکر ادا کیا، کیونکہ عرصے سے اسے میری ضرورت لاحق تھی، اور اس کی وجہ تھی مالک مکان کی وہ لڑکی جس سے اس کا عشق زوروں پر تھا۔ سندرشنا کو پہلی نظر دیکھنے کے بعد ہی اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ ایک غیر معمولی لڑکی ہے، اور عموماً بھارتی نوجوان ایسی ہی لڑکیوں کی فکر میں رہا کرتے ہیں۔ لیکن پرکاش میں ایسی کیا غیر معمولی بات تھی جو وہ خود اس پر فدا ہو گئی؟ اس کا مجھے کبھی علم نہ ہو سکا۔ پہلی مرتبہ جب وہ پرکاش کے ہمراہ مجھ سے ملی تو میں نے اس کی آنکھوں میں احترام کے جذبات موجزن دیکھے، جو پرکاش کی برین واشنگ کا واضح ثبوت تھے۔ ظاہر ہے اس نے میرا غائبانہ تعارف سندرشنا سے بڑے بھرپور انداز میں کافی تعریف و توصیف کے ساتھ کروایا تھا۔ اسے پرکاش سے محبت تھی، لیکن اس بات کا بھی علم تھا کہ یہ بیل کبھی منڈھے نہیں چڑھے گا، کیونکہ اس کے والد کا سماجی رتبہ پرکاش کے گھر والوں سے کافی بلند تھا۔ وہ خوشحال کھتری گھرانے کی سپتری تھی، اور لدھیانہ میں اس کے والد کے درجنوں مکانات کرائے پر چڑھے ہوئے تھے۔ چند دنوں کی ملاقات ہی نے اسے میری غیر معمولی صلاحیتوں کا معترف بنا دیا، اور جب ایک روز اس نے مجھے اپنے گھریلو حالات بتائے اور اپنی تشویش ظاہر کی تو میں نے اسے یقین دلایا کہ میرے ہوتے ہوئے دنیا کی کوئی طاقت ان دونوں کے ملاپ کو ناممکن نہیں بنا سکتی۔ پرکاش کی تو بات ہی اور تھی۔ سندرشنا کو بھی میری یقین دہانی پر اعتماد ہو گیا تھا، جس کا ثبوت اس کی آنکھوں سے جھلکتا تھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ میری یقین دہانی سے کھل اٹھا، اور اس نے خاصے جذباتی پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھیا کہہ کر میرا ہاتھ مضبوطی سے دبایا۔ انسان لاکھ وحشی بن جائے، اپنی بہادری پر، اپنے فہم پر جتنا جی چاہے گھمنڈ کرتا پھرے، لیکن اپنی فطرت کے کمزور پہلو چھپائے نہیں چھپتے۔ قدرت کے سامنے بندہ مجبور محض ہے اور کچھ بھی نہیں۔ دست غیب موم کی گڑیا کی طرح بڑے بڑے شاہ زوروں کو جس طرف چاہے پکڑ کر گھما دے۔ میں نے ہندو معاشرے میں خود کو رنگنے کا ڈھونگ رچایا تھا، لیکن نئے نئے تجربات مجھ پر ہونے لگے تھے۔
میں لاکھ پہلو بچاتا، مگر کب تک؟ فطرت سے فرار میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ ان مراحل پر مجھے اپنی ٹریننگ میں سکھلائے سارے اصول بے سود دکھائی دیے۔ بس میرا اعتقاد تھا اور اپنے مشن پر ایمان جو سہارا دیے رکھتا تھا، اور میرے قدم مضبوطی سے اس راہ پر جمے ہوئے تھے۔ پونم سے دوسرے تیسرے روز ملاقات ہو جاتی تھی۔ ہم نے لدھیانہ کی تفریح گاہوں کے درجنوں درختوں پر اپنی مہر محبت ثبت کر دی تھی۔ درختوں کے گیلے تنوں میں کئی دل تراشے تھے، اور ان میں پرکاش اور پونم کو سمویا تھا۔ اپنی محبت کی امانت کتنی مرتبہ قدیم عمارات کی ان بوسیدہ دیواروں کو سونپی تھی جو پہلے ہی کشتگان محبت کے ناموں سے اٹی پڑی تھیں۔ شاید اس طرح ہم لاشعوری طور پر اپنی چاہت کو امر روپ دے رہے تھے۔ بظاہر پتھروں کے سنگلاخ سینوں میں اپنی محبت محفوظ کر کے ہم مستقبل میں ٹوٹنے والی اس قیامت سے لاشعوری طور پر مطمئن ہو بیٹھے تھے جو اپنے دامن میں بجلیاں سمیٹے ہمارے خرمن پر لپکنے کو بےتاب تھیں۔ جہاں پونم کو یہ وشواس تھا کہ کئی جنموں کے بعد ہماری آتما کا ملاپ ہوا ہے، وہاں مجھے علم تھا کہ ایسے کئی اور جنم لینے کے بعد بھی پونم مجھ سے کبھی مل نہیں پائے گی۔ لیکن میں نے اپنے طور پر اپنے آپ کو وقت کے تیز دھارے کو سونپ دیا تھا جو محبت کی طغیانیوں میں مجھے بہائے لیے جا رہا تھا۔ بیاس کے ساحلوں پر بنے ان باغوں میں گھومتے ہوئے جہاں کوئلیں سندھیا کے گیت گاتی ہیں، ہم نے اپنی محبت کی شدت کو محسوس کیا تھا۔ کئی جذباتی لمحے گزرے جب اپنی دھڑکنیں ایک دوسرے میں سموئی تھیں۔ وقت، حالات اور مستقبل سے بے نیاز ہو کر ہم دونوں ایک دوسرے کے سنگ سنگ فضائے بے کراں کی وسعتوں میں اڑے چلے جا رہے تھے۔ اور پھر ایک روز پونم نے پرکاش کو راکھی باندھی تو سندرشنا نے بھی میرے ہاتھ میں راکھی کی زنجیر پہنا کر مجھے بھائی بہن کے مقدس رشتے میں جکڑ کر گویا مجھ پر ایک اور گراں لگا دی۔ مجھ پر ان سب لوگوں کی محبت کی گرفت بڑھتی جا رہی تھی۔ ہر نئی گراں میرے فرار کو ناممکن بناتی جا رہی تھی۔ پونم، پرکاش، موسی، ماتا، بابو جی، اور اب سندرشنا، میں کہاں کہاں سے بچ کر نکل سکتا تھا۔ نپٹو اور سالگرام مجھے پونم سونپ کر کتنے مطمئن تھے، اس کا اندازہ کچھ میں ہی لگا سکتا تھا۔ قریباً 20-25 روز کی چھٹی منانے کے بعد مجھے ایک مرتبہ پھر میدان عمل میں کودنے کا حکم ملا۔ اس مرتبہ گرداسپور جا رہا تھا۔ پرکاش کو حسب سابق میں نے بزنس ٹور کا بہانہ تراشا تھا۔ گرداسپور اور بٹالہ کے درمیان دریائے بیاس کے کنارے دشمن نئی مورچہ بندیاں ترتیب دے رہا تھا، جہاں انتہائی اہم نوعیت کے خطرناک ہتھیار نصب کیے جا رہے تھے۔ مغربی سرحدوں پر بھارت کا پنجاب میں یہ پہلا دفاعی حصار تھا، کیونکہ راوی عبور کرنے کے بعد بیاس تک کا علاقہ میدانی ہے اور کسی بھی تربیت یافتہ فوج کے لیے کھلی شکار گاہ کا کام دے سکتا تھا۔ دشمن کی منصوبہ بندی اچانک عمل میں آئی تھی اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ اس کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے انتظار کیا جائے، کیونکہ سرحدی اضلاع میں فوجوں کی تیزی سے بڑھتی ہوئی نقل و حرکت کسی بھی لمحے جنگ کا پیش خیمہ بن سکتی تھی۔ سرد جنگ عروج پر تھی اور ان حالات میں لمحہ لمحہ کی خبر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ دشمن کی جنگی حکمت عملی پر کڑی نگاہ رکھنی پڑتی ہے، خاص طور سے وہ شگاف ڈھونڈنے پڑتے ہیں جن کے ذریعے دشمن کے اندر گھسنے کے مواقع میسر آ سکیں۔ مشرقی پنجاب کے دفاع میں دریائے بیاس کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ اس پل کی تباہی بھارتی دفاع کی دھجیاں بکھیر سکتی تھی۔ دشمن نے دریائے بیاس پر شری ہر گوبند پور کے نزدیک ساحل کے ساتھ ساتھ میلوں تک اینٹی ایئرکرافٹ گنز کا سلسلہ پھیلا دیا تھا۔ ان کی ترتیب کچھ اس طرح تھی کہ حملے کے سائرن پر چاروں طرف سے فائرنگ شروع ہو جاتی اور دریائے بیاس کے پل پر ایسا خطرناک چھاتا تن جاتا جس میں سے کسی ماہر ترین ہوا باز کا گزرنا بھی ممکن نہ ہو سکے۔ معاملہ اگر طیارہ شکن توپوں کا ہی ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی۔ ہمارے جیالے ہوا بازوں کے لیے بھارتی دفاع کا غرور توڑنا کوئی مشکل بات نہیں تھی، لیکن بھارت نے حال ہی میں روس سے حاصل شدہ آٹومیٹک میزائل سسٹم بھی یہیں کہیں چھپا رکھا تھا جسے فوراً ڈھونڈ نکالنا ضروری تھا۔ گرداسپور سے میں نے 2-3 مرتبہ کپور تھلہ وغیرہ کی طرف بذریعہ بس اور ٹرین سفر کر کے ایک نظر طیارہ شکن توپوں کا جائزہ تو لے لیا تھا، لیکن ابھی تک وہ مجھے میزائل کہیں نظر نہیں آئے تھے۔ اور آخر ایک دن قریباً شام کا وقت تھا
جب میں شری ہرگوبند پور اتر گیا۔ جہاں یہ چھوٹا سا قصبہ نما شہر ہے، وہاں اپنی مذہبی اہمیت کے پیش نظر جو اسے سکھوں کے ایک گرو کی نسبت سے حاصل ہے، یہاں کے مشہور گردوارے میں لوگوں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی۔ اس کے علاوہ واحد قابل ذکر مقام یہاں کی غلہ منڈی تھی، جہاں نزدیکی دیہات کے لوگ اجناس کی خرید و فروخت کے لیے آتے تھے۔ شام سے رات تک میں اپنے بزنس کے بہانے سارے شہر میں گھومتا رہا، لیکن کوئی خاص کامیابی نہ ملی۔ مختلف مقامات پر لوگ جنگ سے متعلق باتیں تو کر رہے تھے، لیکن ان کی معلومات عام نوعیت ہی کی تھیں۔ انہیں اس حد تک ہی علم تھا کہ دریائے بیاس کے کنارے کنارے پل کے دونوں اطراف میلوں تک بھارتی فوج نے ڈیرے ڈال دیے ہیں، اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جنگ ہونے والی ہے، یا پھر وہی گھسا پٹا موضوع کہ آج فلاں جگہ سے جاسوس پکڑا گیا ہے جو کھیتوں میں چھپا وائرلیس کر رہا تھا۔ مگر ابھی تک میزائلوں سے متعلق گفتگو سننے کو نہیں ملی تھی۔ رات کو میں ناکام و ناشاد اس گردوارے میں سونے کے لیے چلا آیا، جہاں مجھے ایک دکاندار کی مہربانی سے کمرہ مل گیا تھا۔ بادل ناخواستہ مجھے پاٹھ میں شرکت کرنا پڑی۔ رات کو مجھے کافی دیر گئے تک نیند نہ آئی۔ میرے ذہن پر ساری رات میزائل سسٹم سوار رہا۔ بڑی عجیب و غریب صورتحال پیش آ گئی تھی۔ ابھی تک مجھے ان کا کوئی سر پیر نہیں ملا تھا جسے میں اپنی مہم کا نقطہ آغاز قرار دیتا۔ آدھی رات تک میں بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ اچانک امید کی ایک کرن چمکی۔ میں نے سوچا کیوں نہ دریائے بیاس کے کنارے کشتی رانی سے لطف اندوز ہوا جائے۔ قسمت آزمائی کرنے میں آخر حرج ہی کیا ہے۔ میں مطمئن ہو کر سو گیا۔ صبح گردوارے سے ہی کڑا پرشاد کھا کر میں سیدھا مقامی مارکیٹ پہنچا۔ یہاں ایک دکاندار کچھ زیادہ ہی مہمان نواز قسم کا مل گیا تھا۔ ست سری اکال، میں نے دونوں باپ بیٹے کو دیکھتے ہی دانت نکال کر پرنام کیا۔ جواب میں انہوں نے بھی فتح بلائی، میرا حال دریافت کیا اور رات کے قیام کے متعلق اپنی تشفی کی۔ مہاراج جی، یہاں میرا کام تو ختم ہو گیا ہے، لیکن آپ کے سلوک نے مجھے اتنا متاثر کیا ہے کہ آپ سے ملنے چلا آیا، ورنہ میں تو واپس لدھیانہ جا رہا تھا۔ میں نے ان میں ہوا بھرنی شروع کی۔ دھنیہ واد، دھنیہ واد، دونوں باپ بیٹا انکساری سے بولے۔ انہوں نے فوراً چائے منگوا لی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں پہلی مرتبہ یہاں آیا ہوں، لیکن اب افسوس ہو رہا ہے کہ آج سے پہلے آپ جیسے اچھے لوگوں کے درشن کیوں نہ ہوئے۔ میری تعریف پر وہ دونوں پھولے نہیں سما رہے تھے۔ باتوں ہی باتوں میں نے دریا میں کشتی رانی کی خواہش ظاہر کی اور انہیں بتایا کہ میرا بہترین مشغلہ ہے۔ فوراً بیٹا، جس کا نام گجندر سنگھ تھا، تیار ہو گیا۔ لیکن سنا ہے مہاراج جی آج کل اس طرف فوج نہیں جانے دیتی۔ میں نے اپنی تشویش ظاہر کی۔ اجی سینا کی؟ گجندر سنگھ نے مکمل سکھ بننے کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوج کو موٹی سی گالی سے نوازا۔ بڑی اچھی آتی مہاراج، آپ نے پوری کر دی، میں نے انکساری سے جھکتے ہوئے کہا۔ لالا جی، آپ تو بڑے بزدل لوگ ہیں، خامخواہ ڈر جاتے ہیں سینا سے۔ اس نے میرے ہندو ہونے پر چوٹ کی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی ہم لوگ ایک بس کے ذریعے بیاس کے کنارے پہنچ گئے۔ یہاں تفریحی مقام ہونے کی وجہ سے کالجوں کی کشتیاں بندھی تھیں۔ اس کے علاوہ پرائیویٹ کشتیاں بھی موجود تھیں۔ ایک کشتی ہم نے کرائے پر حاصل کی اور ایک بوڑھے سے ملاح کو بھی اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا۔ میں نے جان بوجھ کر جنگ کے موضوع پر گفتگو شروع کر دی۔ 2-3 منٹ تو بوڑھا ملاح ہماری گفتگو سنتا رہا۔ میں بھارتی سینا کی حمایت کر رہا تھا اور گجندر سنگھ سے مخالفت کروا رہا تھا، جو اپنی مخصوص سکھوں والی زبان میں ہر فکرے کا اختتام کسی گالی سے کرتا تھا۔ اس کی باتوں سے تیش کھا کر بوڑھا ملاح بھی ہماری گفتگو میں شامل ہو گیا۔ گجندر سنگھ نے پاکستانی فضائیہ کے ہاتھوں 65 میں اپنی فوج کی درگت بنتی دیکھی تھی۔ وہ طنزیہ انداز میں اسی کا تذکرہ کر رہا تھا جب ملاح نے دخل دیتے ہوئے کہا، سردار جی وہ اور وقت تھا، اس مرتبہ معاملہ مختلف ہے۔ کیا ہے مہاشے جی؟ گجندر سنگھ نے اسے بھی چڑھایا۔ جواب میں اس نے ان ہتھیاروں کی تفصیل بتانی شروع کر دی جن سے لیس بھارتی فوج کو اس نے بیاس کے کنارے ڈپلوائے ہوتے دیکھا تھا۔ ہتھیاروں کی ساخت وہ ہاتھوں کی مدد سے سمجھا رہا تھا۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ پھر جب اس نے بڑے بڑے ٹریلروں پر لدے مختلف ساز و سامان کے متعلق بتانا شروع کیا اور یہ بھی اطلاع دی کہ وہ سامان اس نے دوسرے کنارے پر واقع ایک گاؤں کے نزدیک اترتے دیکھا ہے، تو میں نے 2-3 فکروں سے ہی ایسی فضا پیدا کر دی کہ گجندر سنگھ اس پر باقاعدہ جرح کرنے لگا۔ جواب میں ملاح نے بتایا کہ اس گاؤں میں اس کی لڑکی فلاں کے گھر بیاہی ہے، سرپنچ بھی اس کا واقف کار ہے۔ قدرت خود بخود میرے لیے راہ ہموار کر رہی تھی۔
قریباً 15 منٹ تک گجندر سنگھ کی بحث کے بعد جب میں نے اندازہ لگا لیا کہ اب گجندر سنگھ سکھ پن کا مظاہرہ کرنے لگا ہے تو میں نے ملاح کو کنارے پر اتار دیا اور خود کشتی چلانے لگا۔ اب ہم نے موضوع بدل دیا تھا۔ مزید بحث گجندر سنگھ کے ساتھ خطرناک صورت اختیار کر سکتی تھی۔ وہ بہرحال سکھ تھا، کسی بھی لمحے اس کا دماغ خراب ہو سکتا تھا۔ 1.5-2 گھنٹے کشتی چلانے کے بعد ہم واپس کنارے پر چلے آئے۔ گجندر سنگھ کو میں نے یہاں سے رخصت کر دیا کیونکہ ہم نے 2 مختلف سمتوں میں سفر کرنا تھا۔ جیسے ہی وہ دفع ہوا میں فوراً اسی ملاح کی طرف پلٹا۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے، کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے۔ چینل کا سبسکرائبر بن کر بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے نئے اپلوڈز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔